ساری دنیا مسلمان مارے پیٹے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، غیروں کے طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا۔ نماز میں دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ۔ اب باہر کرتے یہودیوں والا طریقہ، شکل و صورت ہماری یہودیوں جیسی، نصرانیوں جیسی، کافروں جیسی شکل و صورت ہے، کھانا پینا کپڑا غیروں جیسا۔ نماز میں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب باہر غیروں والا کام کرتے ہیں۔ کہاں سے یہ قوم، کہاں سے مسلمان عزت والی زندگی گزارے گی؟ پھر یہ قوم کی ذلت مقدر بن جائے گی جب ہم نبی کی سنت کو ٹھکرائیں گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے اپنائیں گے، تو یاد رکھیے اس امت پہ ذلت اور رسوائی آنی ہی آنی طے ہے۔ چاہتے ہیں اس مصیبت کی دلدل سے نکلنا، اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیے، حدیث پہ عمل کریے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پڑھیے سمجھیے، اس پہ عمل کریے۔ دنیا میں بھی خوش خرم رہیں گے اور آخرت میں بڑی کامیابی زندگی ملے گی، ورنہ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اس راستے کے علاوہ، اور آخرت میں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ کون سا؟ صراط مستقیم کا، وہ قرآن اور حدیث۔ اس کو پڑھیے سمجھیے، اس کی تعلیمات کو عام کیجیے اور خود بھی عمل کریے، لوگوں کو بھی اس پہ موٹیویٹ کیے، ابھاریے، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، کس مشن کے لیے آئے تھے، ان کو لوگوں بتائیے، سمجھائیے، غیروں کو سمجھائیے۔ آج غیروں کو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پیش کی گئی، اس لیے آج غیر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ شاید ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کا جو حکم ہے ان کو اگر بتایا گیا ہوتا، ان کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا، تو شاید وہ اعتراض نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیے، لوگوں کے سامنے بتائیے، عام کیجیے، خود بھی عمل کریے، لوگوں کو اپنے عمل، قول اور فعل سے لوگوں کو بتائیے، تب جا کے اسلام پھیلے گا اور اسلام تقویت ملے گی، اور اسلام کے جو ماننے والے عزت والی زندگی گزارے، ورنہ